برمنگھم میں پاکستانی ثقافت کے فروغ کے لیے 3 اور 4 اگست کو وارڈ اینڈ پارک میں رنگوں بھری ثقافتی میلے کا آغاز کیا گیا، جس میں پاک بھارت کبڈی میچ، نیزہ بازی اور ثقافتی ملبوسات کی نمائش کا اہتمام کیا جائے گا۔ نمائندہ 92 نیوز عابد قاسمی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پردیس میں دیس جیسے رنگوں کو نکھارنے کے لیے 3 اور 4 اگست کو بڑے میلے کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ اس سلسلے میں چیئرمین میلہ شوکت محمود کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں آرگنائزر محمد اسحاق، سید نذیر حسین شاہ، محمد سلیم، کونسلر اخلاق حسین، ماجد محمود، ڈیان ڈولڈسن، نمبردار زہیب صادق اور راجہ بشارت سمیت کمیونٹی ارکان نے شرکت کی۔ شرکاء نے کہا کہ اس طرح کے میلے جہاں ثقافتی رنگوں کو اجاگر کرتے ہیں، وہیں نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف مائل بھی کرتے ہیں۔ شرکاء نے کہا فیملی میلے میں شریک ہر شخص کی تفریح کے لیے منفرد انتظامات کیے جائیں گے۔ کونسلر اخلاق ماجد محمود اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کوشش ہے کہ نوجوان نسل کو اپنی ثقافت سے متعارف کروائیں۔ Fantastic family event. We have in excess of 15-20,000 people actually turn up. This year it's over 2 days. There's tent pegging, there's volleyball tournament, a football tournament, Robert Wilkinson fun fair for all the family. So do bring them down, bring all your family down. It's a multicultural mega mela for all the communities. On Tuesday in full council, I actually raised it and sent an invitation out to each and every person in Birmingham to come and make this mela a huge success. تاریخ کو یہ پاکستانی کلچرل اور پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرے گا۔ اس میں ٹینٹ پیکنگ ہے، یہ بہت خوبصورت انداز میں ہم اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ The main aim of the Mela is an inclusive event which basically looks at preserving the sport and culture of the subcontinent. So sports such as horse tent pegging and things like kabaddi and other things like the food of different areas of the subcontinent will be served there. Come to the event, and we also want to encourage people living in Birmingham to ask their family and friends outside of Birmingham to come to Birmingham, stay Friday night, stay Saturday night. We'll make a real good event for them. There'll be horse tent pegging, which is Neza Bazi, there'll be kabaddi matches, there's going to be a football tournament, a volleyball tournament, and a fairground by Robert Wilkinson. So lots of activities for children and adults alike, so please come to the Mela. If you've got any friends or family with businesses, small businesses, want to encourage them to sponsor the event. اساں چاہنے ہاں کہ سارے جتنے اساں سنگی دوست بہن بھائی ہیں یہ میلے نال اتفاق نال اساں چلاں، اتفاق نال میلہ کرنے ہاں۔ یہ 6واں سال ہے میلے نا، انشاءاللہ کوشش پوری ہے، جتنے ساتھی تھے آئے ہوئے سارے بہت اچھا تعاون۔ برمنگھم میگا میلہ میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ دیگر کمیونٹیز بھی کافی دلچسپی لے رہی ہیں، جس سے پاکستانی پروڈکٹس سے دنیا متعارف ہوگی۔ عابد قاسمی 92 نیوز برمنگھم۔ برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے وزیر اعظم عمران خان کی ٹیکس پالیسی کی تائید کی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو ٹیکس دینا چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں برسل سے نمائندہ 92 نیوز تنویر بخاری سے۔ جی تنویر بخاری۔ جی اس وقت میں پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ برسٹل میں کھڑا ہوں اور یہاں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ افراد موجود ہیں اور باقی معززین برسٹل کے بھی موجود ہیں۔ آئیے آج ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اور کس حد تک یہ لوگ ان کی گورنمنٹ کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ جی ماہر صاحب۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں وہ ہے ٹیکس، کہ گورنمنٹ ٹیکس لگا رہی ہے اور عوام ٹیکس دینے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم یوز ٹو نہیں ہیں ٹیکس دینے کے لیے۔ ہم یہاں پہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں کیا پرابلم ہے کہ اگر ہم ٹیکس پے کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی لگنا ہے۔ عوام کے لیے اس بھلائی کے لیے وہ ٹیکس گورنمنٹ لے رہی ہے، کیونکہ یہ جو ایشو چل رہے ہیں مہنگائی کے اور یہ سب کچھ، یہ عمران خان کی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ یہ پچھلے 60 سال کا گند پڑا ہوا ہے۔ یہ جو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان لوگوں نے نہ ٹیکس لیا ہے، نہ عوام کو شعور دیا ہے کہ ٹیکس ہے کیا، نہ ان کو بتایا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے، جو عمران خان کر رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ بالکل ٹیکس سب کو دینا چاہیے اور شاید گورنمنٹ بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ایک سٹیپ شاید مس ہو گیا کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے کہ ٹیکس ہے کیا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہے۔
جو ہم لوگوں کی بہت بڑی ایکسپیکٹیشنس تھیں وہ یہ تھی کہ عمران خان آئیں گے، وہ جو امیر لوگ ہیں ان کو تھوڑا نیل ڈاؤن کریں گے، ان سے ٹیکسز لیں گے، ان سے پیسہ نکالیں گے اور غریب آدمی پہ ڈالیں گے. لیکن وہ تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ وہ یکدم آ کے سارا بوجھ جو ہے وہ غریب آدمی پہ آ گیا ہے. باقی میں 100% اس چیز پہ ایگری ہوں کہ ٹیکس دینا چاہیے، اور ٹیکس ہی وہ واحد وے ہے جس سے کہ اکانومی چل سکتی ہے. یہ ٹیکس کا جو انہوں نے شروع کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ٹیکس واقعی ہونا چاہیے. جو بھی کاروبار ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، سب کو ٹیکس دینا چاہیے. لیکن مشکلات جو اس وقت یہ ہو رہی ہیں پاکستان میں کہ جو پبلک ہے وہ اس میں اویئرنیس نہیں ہے، ان کو اویئرنیس جو ہے بہت کم ہے اس کے معاملے میں. اگر ان کو پہلے جو ہے یہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی عمران صاحب کر رہے ہیں وہ بہت جلد بازی میں یہ فیصلے کر رہے ہیں تاکہ اپنا لون جو ہے وہ پیڈ آف کر سکیں. لیکن یہ پیسہ نکالنا پبلک سے اتنا آسان نہیں ہے، اس کی کوئی پروسیس ہونی چاہیے. ان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اب وقت چینج ہو رہا ہے. اب انہوں نے یعنی یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان پہ جو بوجھ ہے، جو قرضے ہیں وہ اتارنے ہیں. تو اگر کسی بھی ملک نے یا کسی بھی آدمی نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے تو یہ جو کڑوا گھونٹ ہے یہ بھرنا پڑتا ہے. میں خاص طور پہ بالکل بھی متفق نہیں ہوں اس کی پالیسیوں سے. عمران خان بالکل غلط کر رہے ہیں. جو ٹیکس پہ لوگوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، غریب لوگوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. پہلے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس طرح ہم نے طے کرنا ہے. وہ نہ بتائے، سارا کچھ انہوں نے ایک غریب آدمی پہ بوجھ ڈال دیا ہے. اور جس طرح ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اس نے مشکلات کھڑی کی ہیں وہ ہمارے لیے قابل تفتیش ہیں، اور ہم اس پہ مذمت کرتے ہیں جو بھی اس کی پالیسی ہے. والتھم میں فارسٹ ٹاؤن ہال والتھم اسٹیف میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف ایک مذمتی اجلاس بلایا گیا، جس میں پاکستان سے آئے ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم، بریگیڈیئر سید ڈار سمیت مختلف سیاسی و سماجی شخصیات شریک ہوئیں. نمائندہ 92 نیوز سلیم صابری کی یہ رپورٹ دیکھیے. مقبوضہ کشمیر میں جاری بدترین بھارتی مظالم کے خلاف والتھم فارسٹ ٹاؤن ہال میں ایک مذمتی اجلاس ہوا، جس میں ریٹائرڈ جنرل عبدالقیوم، بریگیڈیئر سید ڈار، ایڈمنسٹریٹر آزاد کشمیر طاہر مرزا اور میجر حسن ملک سمیت متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات شریک ہوئیں. اس موقع پر مقررین نے کہا، مودی سرکار گولی اور بارود سے کشمیریوں کے حوصلے پست کرنا چاہتی ہے، لیکن کشمیری خون کے آخری قطرے تک اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے. اجلاس سے چیئرمین برٹش مسلم فرینڈز آف لیبر چودھری شوکت علی اور سابق میئر چودھری لیاقت علی کے علاوہ کمیونٹی کے دیگر اہم رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا. کشمیر کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اور انگریزوں کو یہ بتانا چاہیے. وہ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا اس سے ابھی کیا کنسرن ہے، تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ یو ور دی پارٹ آف دی پرابلم اور یو شوڈ بی پارٹ آف دی سولوشن آلسو. ہم کامن ویلتھ کے بھی ممبرز ہیں، ہمارا ڈیاسپورا یہاں ہے، انڈیا کا یہاں ہے، آپس کے اندر وہ ہے. آپ ہیومن رائٹس کے بڑے علم بردار ہیں اور ہمیشہ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کو ٹھیک ہونا چاہیے. آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو کیا کشمیریوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو نہیں ملنے چاہیے؟ کشمیر 70 سال سے جل رہا ہے. ہم نے اس کو بجانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بجھی نہیں ہے، آگ ابھی جل رہی ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چونکہ جب زیادہ آگ جل جائے، جلتی رہے تو پھر اس کو بجھانا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ اب بجھ جائے گی. یہ وقت عنقریب ہے، انشاءاللہ ہمیں آزادی ملے گی. گورنمنٹ اور اپوزیشن کو مل کے جو ہے بیٹھنا چاہیے، اور پاکستان کے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ان پر غور و فکر کرنی چاہیے، اور تمام پارٹیز کو ایک پیج بھی ہونا چاہیے. یہاں کی کمیونٹی نے اپنے مسائل کے حوالے سے جو ہمارے میرپور میں جو لوگ ہمارے علاقے سے یہاں ہیں انہوں نے اپنے مسائل کا ذکر کیا، جو مشکلات ہیں انہوں نے بیان کی ہے. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے ملک میں اپنے واپس جا کے ان کے جو مسائل ہیں ان کو اولین بنیادوں پہ حل کر سکیں. بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان کے سلسلے میں، کشمیر کے سلسلے میں، اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے ویری سکسیزفل جو گیدرنگ تھی آج. تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں پاکستان کی اور کشمیر کی. اس کے جو اسپیشلی مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. پاکستان اور کشمیر جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں. جس طرح کہا گیا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور اس وقت جو وہاں پہ ایک انڈیجنس موومنٹ چل رہی ہے، اور ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سب مل کے
نہ صرف پاکستان بلکہ کشمیر کے کاز کے لیے اپنی پوری جو ہر طرح کی جدوجہد ہے وہ کریں۔ مقررین نے کہا 72 سال سے کشمیری آزادی کے لیے بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ خود جا کر وہاں مشاہدہ کریں اور بھارتی بربریت رکوانے میں کردار ادا کریں۔ لندن میں معروف پاکستانی آرٹسٹ تصدق سہیل کے فن پاروں پر مشتمل کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، جس میں کرکٹ لیجنڈ ظہیر عباس سمیت معروف شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستانی کلچر اور آرٹ پر مشتمل کتاب کو خوب سراہا گیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان اور وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے مقامی ہوٹل میں معروف مصور تصدق سہیل کے فن پاروں پر مشتمل کتاب دی ورڈ آف تصدق سہیل کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا گیا۔ پروقار تقریب میں کرکٹر ظہیر عباس، پاکستان ہائی کمیشن کے پریس منسٹر منیر احمد، کتاب کی مصنفہ ماجری حسین، سلیمان ملک، شہزادہ حیات اور معروف برطانوی اور پاکستانی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر تصدق سہیل کی زندگی اور فن پاروں سمیت ان کے کام پر تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ تصدق حسین کی کتاب کے بارے میں ان کی اہلیہ مارجری حسین نے بتایا کہ انہوں نے پاکستانی کلچر اور فنکاروں سمیت ان کے کام کو نہ صرف دیکھا بلکہ پاکستان میں مختلف علاقوں کے خود معلوماتی دورے بھی کیے۔ تقریب میں شرکاء کے لیے موسیقی کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا۔ ایک فنکار نے وائلن پر دل فریب دھنیں بکھیر کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ ماجری حسین کی بیٹی اور ان کی نواسی نے خصوصی طور پر شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان کے علاقے سیاحتی اور تاریخی اعتبار سے اہم ہیں، جن کو دنیا بھر میں مثبت انداز میں پیش کیا جانا چاہیے۔ اور اس کتاب میں ماجری حسین نے جس قدر ہو سکا یادوں کی صورت میں پاکستانی کلچر کو تصویری اور تحریری فن پارہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ I had the privilege of writing the book. This book is Mr. Nasser Chaudhry. Because Mr. Javed, he has done so much for art by helping the artists in Pakistan, so he deserves the praise, really. And for me, it was a great pleasure because I was very fond of Sohail. Knew him when he was on the railings and watched him after that. So it was a great pleasure to write about him and his success. میں اس پہ 4 سال سے اپنے آرٹسٹ کے لیے اس کے اوپر کام کر رہا تھا ان کی لائف میں، اور بہت ہم نے کوشش کی اور بہت محنت سے ہم بنائی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ ہم اس کو فرسٹ ٹائم لندن میں لانچنگ کریں، تو اس لیے ہم اس محفل میں ہم لوگ سب لوگ آئے ہیں یہاں پر اس کو لانچ کرنے کے لیے، اور آپ میڈیا کا سب بہت میں شکر گزار ہوں، اور جو ہمارے ظہیر عباس صاحب آئے ہیں، منیر احمد صاحب آئے کانسرٹ، تو میں سب کا دل کی گہرائی سے بہت شکر گزار کرتا ہوں۔ So when Pakistani culture, well, I've married into the Pakistani culture, I guess. So Marjorie's my mother-in-law, so I married to her son, and I love the inclusivity, the warmth of the Pakistani culture. Whenever I'm with Pakistanis, I feel embraced by them, so it's very nice. It's a beautifully produced book. I've seen it, absolutely lovely. The wonderful artwork comes out so well, and Marjorie writes so beautifully. So I think it's a very impressive book and a great achievement from everyone. ہمارا جو آرٹ ہے وہ پروموٹ ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے، جو آرٹ ہوتا ہے اپنے ملک کا وہ دنیا میں پھیلایا جاتا ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ کتاب خریدیں، اور انہوں نے جو بک لکھی ہے اس کو پڑھیں، اس کو پڑھ کے بہت سی چیزیں لوگوں کو حاصل ہوں گی، کچھ اضافہ ہوگا سمجھنے میں، اور nothing like promoting Pakistan art to the world. ان کی بک لانچ ہوئی ہے اور اس کو بہت مشہور آرٹ کرٹک نے لکھا ہے، مارجوری حسین۔ مارجوری حسین پاکستان میں ایک بہت مشہور نام ہے، یہ پاکستان میں شفٹ ہو گئی تھیں اور نصف سینچری سے زیادہ پاکستان میں رہ کے انہوں نے آرٹ کی خدمت کی ہے۔ 65 سال ان کی پاکستان میں کراچی میں گزرے ہیں، جہاں پہ انہوں نے بہت سی آرٹ پہ کتابیں لکھی اور بہت پرومیننٹ آرٹسٹ کے بارے میں کتابیں لکھی۔ یہ ان کی بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور یہ تصدق سہیل کو ٹریبیوٹ ہے ان کا۔ It's wonderful that this occasions happen and that the recognition has been there over a number of years in London, over many years, and it's very beautiful work, and it's lovely to promote Pakistan in this way, and
artistic way. तसद्दुक सुहेल साहब जो हैं, उन्होंने जो कहानी लिखी या पेंटिंग की वो आवाम के लिए और आम आदमी के लिए की, इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो ना सिर्फ ज़िंदा रहेंगे बल्कि उनकी याद और हमारे लोग, हम जैसे लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए ताकि सारी ज़िंदगी मरने के बाद भी वो ज़िंदा रहें। तकरीब में तसद्दुक सुहेल के फनपारों की नुमाइश भी की गई, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद सराहा। बैंकॉक में ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थायी एसोसिएशन का माहाना इजलास उनके सदर दफ्तर में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाने के वीज़ा काउंसलर हुमायूं ने खुसूसी शिरकत की। नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। ओवरसीज पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन की माहाना मीटिंग का इजलास सदर दफ्तर में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सफारत खाना के वीज़ा काउंसलर मोहम्मद हुमायूं ने खसूसी शिरकत की, जबकि एसोसिएशन के सदर अब्दुल गफार वारसी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर विर्क और एग्जीक्यूटिव बॉडी ने इन्हें खुशामदीद कहा और फूल पेश किए। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर विर्क ने मीटिंग के एजेंडे के मुताबिक कार्रवाई का आगाज किया। वीज़ा काउंसलर को ऑर्गेनाइजेशन के फलाही कामों के बारे ब्रीफिंग देते हुए सदर अब्दुल गफार वारसी ने कहा कि गुज़श्ता माह IDC में से ओवरस्टे मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापसी और कुछ नादार मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए रकूम फराहम की गयी। इजलास में 14 अगस्त की शाम को OPA थाई के प्लेटफॉर्म से जश्न आज़ादी की तकरीब के इनेकाद का ऐलान भी किया गया, जिसे वीज़ा काउंसलर ने खूब सराहा। उन्होंने कहा तमाम पाकिस्तानियों को भाईचारे का सबूत देते हुए फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मोहम्मद हुमायूं ने कहा पाकिस्तानियों के लिए सफारत खाना का दरवाजा हर वक्त खुला है। थाईलैंड की जेलों में फंसे पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी के लिए भी सफारत खाना अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है और इस सिलसिले में एक ग्रुप रवाना कर दिया गया है, जबकि दूसरा भी जल्द रवाना कर दिया जाएगा। इमरान यूसुफ 92 न्यूज़ बैंकॉक। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हमेशा अहम किरदार रहा है। जब भी कभी मुश्किल वक्त आया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये बात मेंबर कौमी असम्बली जुल्फ़िकार अली भंडर और पाकिस्तान से आए मारूफ कॉलम निगार प्रोफेसर तौफीक बट ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कही। जर्मनी के शहर रसल्सहाम में बातचीत करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्होंने अपनी कौम ते अपने मुल्क नाल प्यार है, तो इंशाल्लाह मैं भावें MNA आपोजिशन दा वां, जो भी मेरे दुमे लगेगा मैं ये आवाज़ असम्बली च उठावां। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान को हर हवाले से आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान पे जब भी कोई मुसीबत आई, पाकिस्तान को जब भी कोई बड़ा मसला दरपेश हुआ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।